بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت امتي 5 خصال في رمضان لم تطع امت قبلہم، کہ ہمارا رمضان کورس چل رہا تھا ماشاءاللہ. کل پہلا سبق ہوا تھا، آج ہم لوگ دوسرا سبق پڑھیں گے. اور آج ہم پڑھیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے. کل ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، کہ رمضان جب شروع ہو تو رمضان شروع ہونے سے پہلے کن چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، اور جب رمضان شروع ہو جائے تو کن چیزوں کا ہم کو اہتمام کرنا ہے. آج ہمارا رمضان کورس کا دوسرا سبق ہے، اس کو آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سارے عالم کے نگہبان ہیں. کہ مسند احمد حنبل کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں 5 چیزیں خاص طور سے میری امت کو دی گئی ہیں. کتنی چیزیں دی گئی ہیں؟ 5 چیزیں خاص طور سے میری امت کو دی گئی ہیں. وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. نمبر 1 کیا ہے کہ روزے دار جو ہوتا ہے اور اس کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، جو بدبو ہوتی ہے، تو وہ بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور نمبر 2 جو کیا ہے وہ ہے کہ ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ روزہ داروں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں حتیٰ کہ افطار تک کا وقت ہو جاتا ہے. نمبر 3، جنت ان کے لیے ہر روز سجائی جاتی ہے. جنت ان کے لیے ہر روز سجائی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر اس میں داخل ہوں گے. کس میں؟ جنت میں داخل ہوں گے. اور نمبر 4 کیا ہے؟ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک میں شرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ جن کی طرف بندہ گناہوں کی طرف ہو جاتا ہے تو رمضان المبارک میں ان گناہوں کی طرف نہیں جا پاتا. جو غیر رمضان میں گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے تو رمضان المبارک میں گناہوں کی طرف نہیں جا پاتا. نمبر 5 کیا ہے؟ رمضان کے آخری رات میں روزے دار کی مغفرت کی جاتی ہے. نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے دار کی مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا یہ شب قدر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شب قدر نہیں ہے. حالانکہ دستور یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے، اپنی دہاڑی پوری لگا لیتا ہے، تو اس وقت اس کو اجرت دی جاتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. آج ہم پڑھیں گے روزے کے مسائل. ابھی تک تو روزے کے فضائل چل رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے داروں کے لیے کیا فضیلت رکھی ہے. اب ہم پڑھیں گے روزے کے مسائل کہ حصہ اول ہے رمضان المبارک کا روزہ اسلام کا 4تھا رکن ہے. اسلام کے 5 رکن ہیں. پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے ایمان. دوسرا کیا ہے؟ نماز. تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ. چوتھا کیا ہے؟ رمضان. اور 5واں کیا ہے؟ حج. تو یہ 5 ارکانوں میں سے 4تھا ارکان ہے. کیا ہے؟ رمضان. تو رمضان المبارک کا روزہ اسلام کا 4تھا رکن ہے. روزے کا منکر کافر ہے اور اس کا انکار کرنا فاسق ہے. شرائط فرضیت کہ روزہ کن کے اوپر فرض ہوتا ہے. روزہ کن کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ شرائط فرضیت کیا ہے؟
नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना, मजनू या पागल नहीं होना, नंबर 3 बालिग होना, नाबालिग के ऊपर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। रमज़ान मुबारक के रोज़े की नीयत, अब रमज़ान मुबारक के रोज़े की नीयत कैसे करना है? तो रमज़ान मुबारक के रोज़े की नीयत दिल के इरादे का नाम है, नीयत दिल के इरादे का नाम है। अगर दिल में इरादा कर लिया कि आज मेरा रोज़ा है तो रोज़ा दुरुस्त है। ज़बान से रोज़े की नीयत करना, इजहार करना ज़रूरी तो नहीं, अलबत्ता बेहतर है। अगर हमने ज़ुबान से, असल में नीयत जो है दिल के इरादे का नाम है, लेकिन ज़ुबान से कहना बेहतर है। अफजल ये कि रमज़ान मुबारक के रोज़े की नीयत सुबह सादिक से पहले कर ली जाए। अगर सुबह सादिक से पहले रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखने का इरादा नहीं था, सुबह सादिक के बाद इरादा हुआ, तो अगर कुछ खाया पिया ना हो तो निफ्स अनहार शरई से पहले रोज़ा रखने की नीयत दुरुस्त है। निफ्स अनहार शरई ये है कि तुलू फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक के वक्त को 2 हिस्से में तकसीम कर लिया जाए। पहला हिस्सा ख़त्म होने से पहले नियत कर ली जाए। इसमें ये बताया है कि अफजल ये कि रमज़ान मुबारक के रोज़े की नीयत सुबह सादिक से पहले कर ली जाए, सुबह सादिक से पहले रोज़े की नीयत कर ली जाए। लेकिन बाज़ मरतबा क्या होता है कि हम सोए रह जाते हैं, सुबह हमारी आँख देर से खुलती है, बाज़ मरतबा कभी फजर के बाद खुलती है, बाज़ मरतबा बहुत ज़्यादा लेट खुल जाती है, 9 बज जाता, 8 बज जाता, 7 बज जाता है। फिर अब क्या करें? तो ये है कि शरई निफ्स अनहार शरई कर ले, यानी दिन का एक हिस्सा बना लें, यानी सुबह से लेकर शाम तक का जो वक्त है उसके 2 हिस्से कर ले। यानी मिसाल के तौर पर सुबह 5 बजे फजर की अजान और शाम को 6 बजे मगरिब की अजान हुई, तो इन 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो वक्त है वो 13 घंटा हो रहा तकरीबन। तो उस 13 घंटे को आप 2 हिस्सों में बांट लें, यानी 13 घंटे का आप आधे 2 हिस्सों में बांट लें, यानी 6.5 घंटे बनेंगे एक हिस्से के। तो 6.5 घंटे जो बन रहे हैं, यानी 5 बजे से लेके जो टाइम बन रहा है वो 11:30 बजे तक का बन रहा है। तो अगर जैसे हमारी आँख देर से खुलती है और हम रोज़े की नियत नहीं कर पाए थे, तो हमारे पास ये वक्त रहता है कि हम आधे दिन तक नियत कर सकते हैं, तो हमारा रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त के हम बाहर चले गए, 11:30 जो टाइम अभी बताया, जो एक मिसाल दी गई है, अगर उस टाइम से अगर हम आगे चले गए तो हमारा रोज़ा, फिर नियत हमारी रोज़े की नहीं होगी। अब जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है उनको गौर से सुने कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। एक से ज़्यादा बार भूल कर खा पी लेते तब भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 2, एक शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते देखा, तो अगर वो उस कदर ताकतवर है कि रोज़े से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, तो रोज़ेदार जो देखने वाला है और जो रोज़ा रखे हुए जो भूल से खा रहा है, तो जिसने देखा है तो वो उसको याद दिलाए, उसके ऊपर याद दिलाना वाजिब है। लेकिन अगर जो रोज़ेदार है उसकी इतनी ताकत नहीं है कि रोज़े की तकलीफ नहीं उठा पाता, तो उसको याद ना दिलाए। मिसाल, जैसे एक पहलवान ताकतवर आदमी है और एक बुज़ुर्ग आदमी है। अब बुज़ुर्ग आदमी जो है वो रोज़े की मशक्क़त ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उसको छोड़ दे, उसको याद ना दिलाएं। नंबर 3, अपने हाथ अपना थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, ख्वाह जितना भी हो। नंबर 4, पान खाकर खूब कुल्ली गरारा करके मुंह साफ कर लिया, लेकिन थूक की सुर्खी ख़त्म नहीं हुई, तो कोई हर्ज नहीं, रोज़ा सही है। नंबर 4, नाक को इतने ज़ोर से सुलग लिया कि राइट हलक के अंदर चली गई, तब भी रोज़ा सही है, रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 6, खून थूक से कम हो और खून का मज़ा हलक में मालूम ना हो, तो रोज़ा नहीं टूटा। यानी खून जो है वो थूक से कम है और उसका मज़ा, खून का मज़ा हलक में मालूम नहीं हुआ, तो रोज़ा नहीं टूटा। नंबर 7, अगर ज़बान से कोई चीज़ चख कर थूक दे, अगर ज़बान से कोई चीज़ चख कर थूक दे तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन ख्वाह ऐसा करना मकरूह है। अगर किसी का शौहर बदमज़ा हो, यानी अगर किसी का शौहर बदमिजाज हो, गुस्से वाला हो, तो ये डर हो कि अगर सालन में नमक वगैरह कम हो जाए तो चख लेने की गुंजाइश है।
نمبر 8 نمبر 7 جو بتایا گیا ہے کہ خام و خواہ کسی چیز کو چکھ لینا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا شوہر غصے والا ہے اور بد مزاج ہے تو پھر گنجائش ہے چکھنے کی۔ نمبر 8 کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے، اگر ضرورت ہو تو مکروہ نہیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے اور کوئی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالنا ہے تو اگر ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں، اور خواہ مخواہ یہ چیز کو نہ کریں۔ نمبر 9 مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، خواہ سوکھی مسواک ہو یا تر، مسواک کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تب بھی مکروہ نہیں۔ نمبر 10 میک اپ کرنے کریم لوشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 12 لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا خیال رہے کہ منہ کے اندر نہ جائے۔ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ وہ چیز منہ میں نہ جائے۔ نمبر 12 روزے دار کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے دار کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 13 استحاضہ ایک بیماری ہے، اس حالت میں بھی نماز پڑھنا لازم ہے، اسی طرح استحاضہ میں روزہ رکھنا بھی لازم ہے۔ دوران روزہ اگر استحاضہ کا خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، اور استحاضہ جب چلتا ہے تو اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں دوران روزہ کی حالت میں اگر استحاضہ آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 14 اگر پخانے کے مقام کے ارد گرد دوا لگائی جائے لیکن دوا اندر نہ جائے تو روزہ صحیح ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 15 بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک کے اندر نہ لگائیں۔ نمبر 16 پھول یا کوئی بھی خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 17 روزے کی حالت میں گیلے کپڑے کو سر پر یا جسم پر لپیٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 18 ناک، منہ، کان یا کسی زخم سے یا پائلز یا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک سے، منہ سے، کان سے یا پائلز سے خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 19 روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ خلال کا دھاگا فلیور والا نہ ہو، سادہ دھاگا ہو، فلیور والے دھاگے سے خلال کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 20 روزے کی حالت میں تیرنا جائز ہے، لیکن تیرتے وقت دھیان رہے کہ پانی وغیرہ منہ کے اندر نہ جائے۔ اگر پانی وغیرہ منہ میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بھی لازم ہے۔ نمبر 21 روزے کی حالت میں غیر ضروری بال صاف کرنا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درد سے نجات کے لیے دعا، جب کہیں پر درد ہو تو اس سے نجات کے لیے دعا پڑھیں۔ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس دعا کو پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 5867 ہے۔